نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ہم آج تنہا کھانا کھانے کے آداب بیان کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو مجلس میں ہوں گے، جب کوئی مجلس میں ہوگا تو اس پہ بھی وہ اکیلے کھانے کے آداب اس پہ بھی اسی طرح اپلائی ہوں گے، لیکن جو مجلس کے آداب ہیں وہ اضافی آداب، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا حلال ہو، پاک اور طاہر ہو اور جائز طریقے سے شریعت اور تقوی کے تقاضوں کے مطابق حاصل کیا گیا ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے۔ تو چاہے آپ یعنی اگر کوئی سبزی کھا رہا ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، تو وہ حلال ہو، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ اس میں الکوہل یا شراب کی کوئی بھی مقدار شامل نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ جو کھانا جہاں سے لیا گیا ہے حلال طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہو، رزق جو ہے وہ حلال طریقے سے آپ نے حاصل کیا ہو۔ تو حرام کے رزق سے کمایا ہوا کھانا وہ اس طرح سے حلال نہیں ہو سکتا۔ اپنے رزق کو حلال بنائیے، طیب بنائیے۔ پھر طیب کے ایک معنی جو ہیں وہ یہ بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا ہو، گندگی نہ ہو، ہائیجین اچھی ہو، اس کی صاف ستھرے برتن میں پکایا گیا ہو، اور صاف ستھرے برتن میں آپ کھائیں، اور اگر چمچ سے کھا رہے ہیں تو صاف ستھرا چمچ، صاف ستھری جگہ پہ کھائیں۔ تو صفائی کا اس میں جو ہے وہ بالکل اہتمام کیا جائے۔ اس سے اگلا ادب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ۔ اب یہاں پہ کھاؤ کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، الا یہ کہ تجارت ہو یا جو باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔ تو کھانے سے مراد وہ جو ایک اصطلاحی طور پہ کھانا ہے اس کو بھی ہمیں شامل کر لینا چاہیے، اور تو جو کمانا ہے وہ بھی ایک طرح سے کھانا ہوتا ہے۔ جو آپ کی کمائی ہے وہ بالکل حلال طریقے سے ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کا مال کھا رہے ہیں۔ تو مال نہیں کھانا، ہم نے کھانا ہے جو کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، طیب ہو، پاک ہو، اور ایک دوسرے کے مال نہیں کھانا، قومی خزانے کو نہیں لوٹنا، اور قومی خزانے کو نہیں کھانا، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ تو اس کھانے کے سینس میں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ صرف وہ نہیں کہ جو منہ سے آپ کھا رہے ہیں وہی کھانا نہیں، بلکہ جو اصطلاح میں یا جو عرف عام میں جسے کہا جاتا ہے مال کھانا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا۔ پھر کھانے سے پہلے اور ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ غربت دور کرتا ہے، کہ طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ الوضو قبل الطعام و بعدہ مما ینفل فقر، تو یہ ہے کہ، اور یہ اسی طرح جس طرح وہ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کھانے کا وضو ہے ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے پورا وضو کرنا یہ ضروری نہیں، ویسے تو بہتر ہے کہ آپ باوضو ہو کر ہی کھائیں تو بہت بہتر ہے، لیکن کھانے کا جو اپنا وضو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو اچھی طرح دھو لے بندہ، کلی کر لے، یہ کھانے کا وضو ہے۔ تو وضو جو ہے وہ، اور اگر پورا وضو کیا ہو تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہے الوضو قبل الطعام و بعدہ مما ينفى الفقر، کہ اگر کھانے سے پہلے والا یا بعد والا وضو ہو، یعنی کم از کم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہاتھ دھوئے ہوں، کلی کی ہو، تو وہ فقر کو بھگاتا ہے۔ اور اسی طرح ابو داود اور ترمذی شریف میں سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت الطعام الوضو قبلہ و بعدہ، کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا، وہ جو ہے وہ اس سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ صاف ستھرے ہیں تب بھی ہاتھ دھو لیجئے اور کلی کر لیجئے، اور کم از کم ہاتھ دھو لیجئے تاکہ آپ کے کھانے میں برکت پیدا ہو جائے۔ یہ تیسرا ادب تھا، یہ دوسرا ادب تھا، اور تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے کھایا جائے، اور آج اتفاقاً یہ پہلی دفعہ شاید ہو رہا ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، ورنہ ہمیشہ کرسی پہ ہوتا ہے یہ خاکسار۔ تو فرش پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، اور اس میں جو دو پوزیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ کے کھایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک ٹانگ ہے اس کو آپ کھڑی کر سکتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اتحیات کی پوزیشن میں ایسے کر کے انسان بیٹھے گا۔ تو یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ پیٹ تھوڑا سا دب جائے گا دونوں صورتوں میں، اور انسان زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا۔ تو یہ چوتھا جو ہے وہ ادب ہے کہ دونوں پاؤں کی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے، یا کبھی دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے۔ اور یہ بخاری شریف میں یہ آتی ہے روایت، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، اور ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تو ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانے میں لذت اچھا، تو پانچواں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں لذت، آرام طلبی اور عیش کوشی کی نیت نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ کھانے سے اللہ تعالی کی عبادت پر قدرت حاصل ہوگی۔ تو بندے کا جو کھانا ہے وہ بھی اطاعت ہی ہونا چاہیے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ جو کھانا موجود ہو اسی پر خوش ہو جائے، پھر بہت اور سے اور ڈشز کی فرمائش نہ کرے۔ ایک ڈش ہے، تھوڑی سی روٹی ہے، تھوڑا سا سالن ہے، جو سامنے پڑا ہوا ہے، ما حضر ہے، اس پہ خوش ہو جائے، وہی کھا لے۔ اور اس کے بعد جو ساتواں ادب ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کرے، اور اپنے ساتھ خواہ اپنے بیوی بچے ہوں، گھر والے ہوں، ہمسائے ہوں، کوئی راہ چلتا ہو، ان کو انوائٹ کیا جائے کہ بھئی آ جاؤ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جب انسان ایک اکٹھے مل کے جب کھائیں گے تو اس سے بہت برکت پیدا ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
پھر اس کے بعد جو دیگر آداب ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم کی حدیث ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور جو مٹی وغیرہ لگی ہو اسے صاف کر لے، وہ اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب تک کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹ لے رومال سے صاف نہ کرے، یعنی رومال سے صاف کر سکتے ہیں لیکن حتیٰ یلعق اصابہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو چاٹ لیا جائے، اس کے بعد آپ رومال سے صاف کر سکتے ہیں باقی کا۔ اور وہاں سے صاف اور رومال سے صاف اس وقت تک نہ کریں، اسے کیا معلوم کہ برکت کس کھانے میں، ہو سکتا ہے کہ جو بالکل آخری لقمہ ہے اس میں برکت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو پاک صاف جگہ پہ نیچے گر گیا ہے اس کو اٹھا کے کھانے میں اس لقمے میں برکت ہو۔ ہاں اگر کوئی گندی جگہ پہ گرا ہے کھانے کا ٹکڑا پھر بے شک اس کو اٹھا کے نہ کھایا جائے، لیکن اگر جگہ پاک صاف ہے، صاف ستھری ہے، اس کو وہاں سے نیچے سے اٹھا کے کھا لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کھانا گرم ہو تو تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے اس کے ٹھنڈے ہونے کا، بنسبت کے اس کے اوپر پھونک ماری جائے، اور بہت جلدی ہے پھونک مارنے کی بجائے پھر اس کو وہ جس طرح کافی یا چائے کا مگ ہوتا ہے اس کو آپ نے کسی پیالے میں ڈال کے ٹھنڈا کرنا، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کھلے برتن میں ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر لیں، لیکن پھونک نہ ماریں اگر ٹھنڈا کرنے کی جلدی ہو۔ پھر کھانا اس طرف سے کھانا چاہیے جو تمہارے قریب ہو، اور یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، اور عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور اسی طرح پانی جو ہے وہ پانی پینے کے بھی یہ آداب ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے پیے بندہ، اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پیے، بڑے بڑے گھونٹ نہ لے، اور پینے میں جلدی نہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے۔ کھڑے ہو کر پینے کی اجازت یہ ہے، لیکن اجازت تو موجود ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جب انسان جو ہے وہ کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر دوبارہ کھانے کا وضو کیا جائے، یعنی کم از کم ہاتھ دھو لیے جائیں اور کلی کر لی جائے، اور اگر جو مکمل وضو ہے اگر وہ نہیں ہے انسان کا تو پھر مکمل وضو بنا لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر وضو پہلے سے ہے تو کم از کم اتنا ضرور کیا جائے کہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، اور پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو یہ جو ہے وہ دعا پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر اور جو اس میں آداب بیان کیے گئے ہیں احیاء علوم الدین میں وہ یہ ہیں کہ پہلا ادب تو یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرے، تو اگر بسم اللہ نہیں یاد رہتی تو ظاہر پہلے تو ہوگا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، پھر اگر نہیں یاد رہا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، تاکہ جو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے کہ یا اللہ میں شروع اور آخر دونوں میں بسم اللہ کی نیت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ کہ ہر لقمے پر بسم اللہ کہے، اور تو پہلے لقمے پر بسم اللہ کہے، دوسرے لقمے پر بسم اللہ کہے، تیسرے لقمہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پہلے پہ بسم اللہ کہا، دوسرے پہ بسم اللہ الرحمن کہا، تیسرے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، تو یعنی افضل یہ ہے کہ تقریباً ہر جو لقمہ ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے. اور اسی طرح جو امیر اہل سنت ہیں مولانا الیاس قادری حفظہ اللہ، ان کی یہ روٹین ہے کہ وہ ہر لقمے پہ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ کہتے ہیں، پھر وہ اگلا لقمہ پکڑتے ہیں. اور اس سے اور پھر یہ کہ کھانے کو چبا چبا کے کھانا چاہیے، اور اگلا لقمہ تب تک نہیں لینا چاہیے جب تک پہلے والا لقمہ اندر نہ چلا گیا ہو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کوئی بہت زیادہ کھانے سے یا بسیار خوری سے بچ جائیں گے. تو کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے، اور جب تک پہلا لقمہ ختم نہ ہو جائے اور دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے. اور منہ کا کھانا ختم کیے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا عجلت پسندی یعنی جلد بازی پر دلالت کرتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. کسی کھانے کی کبھی جو ہے وہ برائی نہیں کرنی چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کھانے کی برائی کرنا. اگر کھانا نہیں پسند تو نہ کھائیں، برائی نہ کریں. تو یہ تھے تمام جو ہیں وہ اکیلے کھانا کھانے کے آداب، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.